باتیں ائمہ اربعہ کی طرف سے پیش کر دیتا ہوں. امام اعظم آپ کہتے ہو میرے لیے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ آپ اٹھا لو اقد الجید، آپ اٹھا لو حجت اللہ البالغہ، آپ اٹھا لو المجموع. اب دیکھ لو تقلید کی تعریف کیا ہے. اقد الجید صفحہ نمبر 57 کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ منقول ہے، اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل الحدیث تھے، اصحاب الحدیث تھے. کیا ہے فتویٰ سنیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. دیکھو تقلید کو میں نہیں حرام کہتا میرے بھائی، وہ تو اور تقلید کو حرام کر دیا، اہل حدیث عالم حرام کر دیا. اہل حدیث عالم کیا، اہل حدیث عالم کا بابا ہی کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا. اور جو تمہارا بھی بابا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا؟ حرام، حرام ہے. حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلام. میرا نام لے کر کے فتویٰ دینا تمام کے تمام لوگوں کے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے حدیث کہاں سے بیان کی ہے. تو کون تھے وہ؟ کون تھے؟ اہل الحدیث تھے. کیوں؟ انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہب، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اہل الحدیث بھی ڈنکے کے چوٹ پہ اعلان کر رہا کہ صحیح حدیث چاہے شیطان بھی پیش کر دے تو ہمارا وہی مسلک اور وہی مذہب ہے. اب اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھ لو المجموع کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ سنو، دنیا میں میری بات اور میرے جیسے ہزار لوگوں کی بات صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی ہو سکتی، الا ہے کہ اس قبر والے کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ دنیا کے اماموں کی بات مانو گے تو وہ سچی بھی ہو سکتی، جھوٹی بھی ہو سکتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اگر تم شک کرتے ہو تو اللہ کی قسم تم کافر ہو. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے امام صاحب بتائیے اگر آپ کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، رسول کی بات سے ٹکرا جائے، صحابہ کی بات سے ٹکرا جائے تو ہم آپ کی بات سنیں یا اللہ کی بات سنیں، رسول کی بات سنیں یا صحابہ کی بات سنیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ و بکتاب الرسول و بکتاب الصحابہ. کہا سنو، اگر میری بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے میری بات کو دیوار پہ مار دینا، اللہ کی بات کو لے لینا. میری بات رسول کی بات سے ٹکرا جائے رسول کی بات لے لینا، میری بات کو دیوار پہ مار دینا. اگر میری بات صحابہ کی بات سے ٹکرا جائے صحابہ کی بات کو لے لینا اور میری بات کو دیوار پہ مار دینا. اور امام احمد ابن حنبل نے تو کمال ہی کر دیا. پوچھا جاتا ہے کیا ہمارے لیے تقلید کرنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ کیا فرض کرنا، کیا فرض ہے، کیا ضروری ہے؟ کیا بھائی سائل سوال کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ولا تقلدنی ولا تقلدوا مالکا ولا تقلدوا شافعیا ولا تقلدوا اوزاعیا ولا تقلدوا ثوریا. تم تو چار ہی امام کا نام جانتے ہو، ہم تو ہزاروں امام کا نام گنا سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے حق یہی ہے میرے بھائیو، لا تقلدوا، میری بات نہ مانو، لا تقلدوا، میری تقلید نہ کرنا. ولا تقلدوا مالک، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، اور نہ ہی امام اوزاعی کی، نہ ہی امام ثوری کی. وخذ من حیث اخذوا، اور وہیں سے حدیث لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا، وہیں سے حدیث لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا. میرے بھائیو اب بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طریقے سے دیوبند کے تمام مفتیان کرام سے اور دنیا کے خطے میں بسنے والے تمام دیوبندیوں سے، تمام حنفیوں سے، تمام مالکوں سے، تمام شافعیوں سے، تمام حنبلیوں سے، تمام مقلدوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب تم قیامت تک لاؤ. کب تک لاؤ؟ قیامت تک لاؤ. تمام مفتیان کرام کو جمع کر لو، تمام علماء کو جمع کر لو، تمام قراء کو جمع کر لو.
اور مقلدوں کے تمام اماموں کو جمع کر لو اور میرے سوال کا جواب دے دینا، تو جو تم مانگو گے وہ دوں گا. جس مسلک میں کہو گے آنے، انشاءاللہ سب سے پہلے میرا قدم ہوگا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں. سوال کیا میرا؟ سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تو وہ کافر ہو گیا؟ میرا سوال غور سے سنیے کہ میں کسی امام کی تقلید نہیں کرتا، نہ امام ابو حنیفہ کی، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ امام احمد بن حنبل کی. کیا میں کافر ہو گیا؟ یہ جواب دے دو. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میرا امام قائد اعظم اعلی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانتا، رسول کی پیروی جو نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہے مجھ سے لکھوا لو وہ کافر ہو گیا. جاؤ، میں نے اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا اور تمہارے اوپر ایک سوال دے رہا ہوں، بس ایک سوال کا جواب قیامت تک لا کر کے دو اور تمام مفتیان کرام کو جمع کر کے دو. اور چاہے تمہارے جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا پھر دیگر ممالک میں ہو، تمام کے تمام مفتیان کا اسٹمپ لگا کر کے مجھے یہ دے دو کہ ابو حنیفہ کی تقلید جو نہیں کرتا وہ کافر ہو گیا یا مشرک ہو گیا یا کیا ہو گیا یا مرتد ہو گیا. بتاؤ. یہ سوال کیا ہے؟ آپ کے اوپر ہے. اگر کسی مقلد کے اندر، کسی حنفی کے اندر زندہ خون ہے، تازہ خون ہے حنفیت کی، تو وہ ہمیں جواب لا کر کے دے اور آن دا ریکارڈ دے. ایسے چوری چماری سے کام نہیں چلتا، اس کے بہکاوے اس کے بہکاوے سے کام ہمارے یہاں نہیں چلتا. تم نہیں سمجھتے کہ تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا. میرے بھائیوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے، کسی امام کی تقلید نہیں. اگر ایسا ہو سکتا تھا تو لاجیکلی بات میں پوچھتا ہوں، لاجیکلی اگر اتنا بڑا ہی مسئلہ تھا تقلید، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام کی تمام چیزیں، تمام فتنے جو قیامت تک رونما ہونے والے ہیں، پیشین گوئی فرما دی. اور 4 ائموں کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کرتے کیا؟ اچھا چلو، پیشین گوئی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ادھر ادھر سے لا کر کے ادھر سے توڑ کے ادھر سے جوڑو گے تو چلو. قبر میں مرنے کے بعد کس کے بارے میں پوچھا جاتا؟ من ربو کا، اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا. من نبی کا، نبی کے بارے میں پوچھا جاتا. ماں دینوں کا، دین کے بارے میں پوچھا جاتا. اب بتاؤ، اگر ایسا ہوتا تو 4تھا سوال بھی ہوتا، 5واں سوال بھی ہوتا. کس امام کے مقلد تھے بھائی؟ کدھر سے آئے؟ کس پیر صاحب کے اوپر تم نے، کس پیر کے ہاتھ کے اوپر تم نے بیعت کیا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا. میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ جھوٹی ہے اور مردود ہے. جو شریعت اسلام کو کھوکھلا کرنے میں یہ ایسے منافقین لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگ، جتنے بھی لوگ اللہ رب العالمین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے تمام کے تمام لوگ اللہ قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے جتنے بھی حنفی بھائی ہیں، جتنے بھی شافعی بھائی ہیں، جتنے بھی مالکی بھائی ہیں، جتنے بھی حنبلی بھائی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے. آمین. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.